صفحہ نمبر کون سا ہے؟ اچھا 30 ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. سبق نمبر کون سا ہے؟ 19 ہے. ٹھیک ہے. تراکیب نحوی چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 30 میرے سامنے کھلا ہے اور صفحہ نمبر 30 پر پیچھے تو آپ نے تراکیب پڑھی ہیں تقریباً 8. صفحہ نمبر 30 پر بھی تراکیب آگے جا رہی ہیں ساری. یہاں پر انہوں نے 3 عبارتیں دی. کتنی عبارتیں دی ہیں؟ 3 عبارتیں دی ہیں اور کہتے ہیں اس کی ترکیب کریں آپ. اب پہلی انہوں نے جو عبارت دی ہے ذرا بولیں کیا عبارت دی ہے؟ سمیع طالب جی اذان جی سمیع طالب الاذان. ٹھیک ہے. اذان فی الفصل کیا معنی ہو گیا اس کا؟ ذرا معنی کر رہے ہیں اس کا. سنی طالب علم نے اذان فی الفصل درسگاہ میں. کس میں؟ درسگاہ میں. فی الفصل فی الصف کلاس میں درسگاہ میں. اب اس کی آپ نے کرنی ہے ترکیب. اب اتنا کچھ آپ نے پڑھا ہے ترکیب تو آپ کو کرنی چاہیے جتنا کچھ آپ نے پڑھا ہے. چلیں سرسری سے میں آپ سے پوچھتا ہوں عبدالرافع ذرا توجہ کریں. سمیع کا معنی کیا ہے؟ سنا. سنا سنی. کس نے؟ طالب علم نے. کس کو سنا؟ اذان سنی یا اذان کو سنا. کہاں سنا؟ فی معنی میں اور فصل درسگاہ. درسگاہ میں. ذرا غور کریں دیکھیں ترکیب جو آپ کرتے ہیں وہ ترجمے کو دیکھ کے کرتے ہیں. سنی سننا کیا ہے؟ فعل. کون سا فعل ہے؟ فاعلہ کا وزن ہے. ماضی ہے. فعل ماضی ہے. سنی یہ ہو گیا فعل. یہ میں نے ترکیب میں فعل لکھ دیا. کس نے سنا ہے؟ طالب علم. کیا بنے گا اس کا؟ اور فاعل کی نشانی بھی یہ ہے عام طور پر کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ نے. اور مفعول کے بعد کو. یہ فاعل ہو گیا. اب سننے کا فعل ہے. سننے کا فعل کا فاعل ہے سننے والا غالب. جس پر اس کا فعل واقع ہوا ہے وہ اذان ہے. یہ کیا بنے گا؟ مفعول. کون سا مفعول؟ تو 5 ہیں. مفعول بھی. اچھا یہ جو فی ہے یہ حرف جر ہے اور یہ خود بخود کیا بن جائے گا؟ اور یہ دونوں کو آپ پلس کریں گے تو یہ متعلق بن جائے گا. متعلق. لام کے نیچے زیر. لام کے نیچے زیر. اب یہ متعلق ہوگا. متعلق کسی کے ساتھ ہوتا ہے. جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا. فعل ہوگا یا فعل سے مراد ماضی مضارع امر نہیں 4. شبہ فعل سے مراد 6 7. بصری کہتے ہیں 6. بس کوفی کہتے ہیں 7. اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اعلی شالا مصدر بھی کوفی ساتھ ملا لیتے ہیں. یہ 6 7 جو ہیں یہ شبہ فعل بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ شبہ. اب ذرا غور فرمائیں جب عبارت کے اندر فعل موجود ہو. یہ بھی دوسرا اصول بتا رہا ہوں. پہلے اصول کیا بتایا کہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ متعلق ہوتے ہیں فعل یا شبہ فعل. شبہ فعل کتنے ہیں؟ 6 یا 7 میں نے بتا دیا نا. اور فعل کتنے ہیں؟ 4. یہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا اصول یہ ہے کہ عبارت کے اندر جب یہ فعل یا شبہ فعل موجود ہوں اور ان کے ساتھ حرف جر لگ سکتا ہو معنی میں تبدیلی نہ آتی ہو تو اسی کے ساتھ لگائیں گے. اور جب معنی میں تبدیلی آتی ہو تو پھر اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے. ایک یا کوئی فعل یا شبہ فعل عبارت میں موجود ہی نہیں ہے سرے سے تو پھر کیا کریں گے؟ باہر سے نکالیں گے. پھر کیا کریں گے؟ باہر سے نکالیں گے.
بھائی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ پھر باہر سے نکالیں گے. ایک کو ظرف مستقر کہتے ہیں, ایک کو ظرف لغو کہتے ہیں. اب ذرا دیکھ لیں, یہاں جار مجرور کے متعلق جو چاہیے, جس کے ساتھ چمٹیں گے یہ جار کے متعلق ہوں گے, اس کا نام ہوگا متعلق. یہ بھی نوٹ کریں, یہ تو جار مجرور مل کر متعلق بنا ہے. متعلق کا مطلب ہے تعلق رکھنے والا. جس کے ساتھ یہ چمٹے گا جا کے تعلق رکھے گا فعل یا شبہ فعل, وہ کیا بنے گا؟ لق. ان دونوں میں فرق کرنا ہے آپ نے. اب متعلق فعل ہوگا 4 قسم کے ہو سکتے ہیں, شبہ فعل ہوگا 6-7 قسم کے ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے فعل ہوں گے اور یہ سارے اسم ہوں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہ, ہاں جی, مصدر, اسم تفضیل, یہ سارے اسم نہیں ہیں. اس لیے میں نے کیا لکھا اسم. یہ چاروں فعل ہوں گے, یہ سب کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے. ہر لحاظ سے میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. اب جب یہ عبارت میں موجود ہوں تو پھر باہر سے ہمیں کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں. اور اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو پھر ہم باہر سے نکالتے ہیں. تو باہر سے نکالنے کے لیے پھر اپنے اصول ہیں کہ کیا نکالتے ہیں, وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھ لیں گے. پچھلے سال میں نے اس پر 7-8 لیکچر میرے صرف اس پر ہیں کہ ترکیب کے اصول کیا ہیں, ترکیب کرتے کس طرح ہیں. اس میں نے تقریباً 7-8 لیکچروں میں اس پوری ترتیب کو الحمدللہ کور کیا اس میں. اچھا جی, تو اب یہاں اس عبارت میں دیکھ لیں پیچھے کوئی فعل ہے؟ کون ہے؟ لہٰذا باہر سے نکالنے کی ضرورت نہیں. اور اس سے تعلق جوڑتے ہوئے معنی میں فرق بھی. کیسے؟ سنا طالب علم نے اذان کو سنا درسگاہ میں, سنا. آئی بات سمجھ گئے بات کو؟ یعنی وہ سننے کا فعل کدھر پایا گیا ہے؟ درسگاہ میں. لہٰذا اب اس کو اس کے ساتھ جب متعلق کرتے ہیں, یہ متعلق, تو یہ کیا بنے گا؟ متعلق. تو سنا بھی کدھر ہے؟ درسگاہ میں ہے, تو معنی میں فرق نہیں آتا نا. تو لہٰذا اس کو اس کے ساتھ متعلق کر دیں گے. کبھی نہیں بھی فعل ہوگا, جیسے انما الاعمال بالنیات. انما فعل نہیں ہے, ان حرف مشبہ بالفعل ہے, ما کافہ عن العمل ہے, الاعمال عمل کی جمع اسم ہے, بالنیات جار مجرور ہے, پیچھے فعل شبہ فعل کچھ بھی نہیں. یہاں ہمیں نکالنا پڑے گا. یہ اس کی مثال ہے کہ جہاں موجود فعل شبہ فعل موجود کیا؟ انما الاعمال بالنیات. اس میں ہمیں نکالنا پڑتا ہے. اب کیا نکالنا پڑتا ہے وہ لمبی بات ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, وہ انشاءاللہ ادھار. آئی بات سمجھ؟ لیکن اس کو سمجھ گئے آپ؟ اس طرح کی ترکیب آ جائے آپ کر سکتے ہیں. ضرب زید عمرا فی الدار. چلیں کریں. ضرب زید عمرا فی الدار. فعل زید عمرا, ضرب اس کے اوپر واقع ہوئی ہے نا. فی الدار متعلق کون ہے؟ بالکل اسی طرح کی ترکیب ہے. صحیح ہو گیا؟ اچھا جی, اب جب آپ نے یہ ترکیب کر لی, یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. یہ مل کر کیا بنے گا؟ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قرار و بار. جملہ فعلیہ خبریہ. صحیح ہو گیا؟ اگلی ترکیب طرف جائیں. اگلی کیا ہے؟ سمع ابو زید اذان خالد فی بیتہ. بولے جی. سمع ابو زید, بولے نا, ابو زید الاذان یا اذانا خالد فی بیتہ. دیکھ لیں آپ, دیکھیں کریکشن کریں. پہلے آپ جب کریں گے نا, وہ اس کو کیا کریں گے, وہ اجزاء کریں, اس کو تحلیلی اجزاء تحلیل کریں. پہلے کھولیں کہ معنی کے اعتبار سے کون کس پوزیشن میں آیا ہوا ہے. مثلا سمع سنا کیا بنے گا؟ فعل ماضی. فعل ماضی. اجی ابو زید فاعل, لیکن ایک دم ڈائریکٹ فاعل بنائیں گے. ہاں, مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل. تو اس کو آپ
شارٹ کٹ ہمارے مرکب اضافی فاعل، شارٹ کٹ، شارٹ کی ہے نا فاعل، ٹھیک ہو گیا جی، یہ فاعل ہو گیا. اب اذانہ، اذان سنی، اذانہ مفعول ہے تو مفعول منصوب ہوتا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ ابو زید مرفوع ہے نا، اور یہ اس لیے مجرور ہے کہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. سنا ابو زید نے، زید کے ابا جی نے کیا سنی؟ اذان. لیکن اب اذان کس کی تھی؟ خالد مؤذن کی تھی. تو یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے؟ تاکہ کی. یہ بھی آپ بنائیں مرکب اضافی. جی جی جی، سننے کا فعل کس پر واقع ہوا؟ مفعول بھی بن گیا. کدھر سنی؟ جار، بیتی نہیں، بیتی ہی، اپنے گھر میں ہی. جی مرکب اضافی، مرکب اضافی کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی ہو کر مجرور. اب ملائیں جار مجرور برابر ہے متعلق کے لگ. کون ہے متعلق؟ پیچھے دیکھیں، سمع. تو سمع یہ بن گیا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متعلق. ملایا، چلیں ترکیب کریں. فعل اپنے بولے نا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مل کر جملہ فعلیہ. اتنی سی بات سمجھ گئے؟ ہم نے تو زنجیری ترکیب بھی اللہ کے فضل سے کی ہے، بلکہ میں نے ثانیہ میں اولا والوں کو زنجیری ترکیب مدرسہ اشاعت الاسلام میں پڑھائی ہے. جب میں اولا ثانیہ میں دوسرے درجے میں تھا تو زنجیری ترکیب رات کو پوری کلاس کو الحمدللہ میں پڑھایا کرتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو سمپل سی ترکیب ہے، عام سادہ سی ترکیب ہے، اس میں تو پوری نہ ہو صرف کو سمیٹنا ہوتا ہے. اچھا تو یہ ہو گیا تیسری ترکیب. آپ کی دوسری ترکیب. تیسری ترکیب کیا ہے جی؟ جلدی بولیں جی. کتب، کتب الطالب ذکی، ذکیو. اچھا الدرس السابقہ جی فی القراصۃ دیکھ لیں. اچھا اب دیکھ لیں کتبہ کون سا فعل؟ پورا بتائیں. پہلے یہ آ گیا. کیا چاہیے اس کو؟ فاعل. کیا چاہیے؟ پھر اس کے بعد کیا چاہیے؟ پھر آگے ہو سکتا ہے کیا آ جائے؟ جار مجرور، حال آ جائے، تمیز آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، آتے ہیں. دیکھیں فعل ماضی. الطالب کون؟ کتبہ کا معنی کیا ہے؟ لکھا. طالب علم کی صفت کیا ہے؟ کیا لکھا؟ یہ ایک ہے، یہ ایک ہے اور یہ ایک ہے. دیکھیں میں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دی ہے، ٹکڑوں میں نے تقسیم کر دی ہے. جی صرف پہنچ گئے. اب دیکھیں یہ فعل ہے، اس کو فاعل چاہیے. دیکھنے والا کون ہے؟ طالب علم ہے. لیکن طالب علم کو ہم ایک دم فاعل نہیں بنائیں گے کیونکہ اس کی صفت ہے آگے. ذکی کا معنی کیا ہے؟ ذہین. تو یہ موصوف صفت ہے. شارٹ کٹ مارے مرکب توصیفی فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے آگے چلیں. الدرس، درس ایسا درس جو پچھلا ہے، گزرا ہوا سبق. السابق کی بھی اس کی کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. گزرا ہوا سبق، بھائی سبق موصوف ہو جائے گا، گزرا ہوا صفت ہے، گزرا ہوا صفت ہے. جی مرکب توصیفی. طالب علم کے لکھنے کا فعل واقع ہوا ہے اس سبق پر، مفعول یہ ہو گیا. فی جار آ گیا. القراصہ میں بھی اسی چکر ہے. کاپی ایسی جو نئی ہے، مرکب توصیفی. جی مجرور
ضرور ہوگی نا. اب نیچے آئیں, جار مجرور برابر متعلق, متعلق تک پہنچائیں آپ. اب متعلق ڈھونڈیں اس کو. جی یہ متعلق ہو گئے. اب آگے لکھنے کی ضرورت نہیں, ملائیں. فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ, یہ ہے ٹوٹل ترکیب آپ کی. اب انشاءاللہ اس طرح کی ترکیبیں آئیں گی, کر لیں گے. آسان ہے نا, مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا آپ نے ترجمے پر غور کرنا ہے. آگے چلیں جی, آگے ایک مشق. ٹائم کیا ہوا ہے جی؟ 5 منٹ کم, 5. چلیں تو آتے ہیں انشاءاللہ. اب آپ ویسے بھی ماسٹر ہو گئے ترکیبوں میں. آگے دیکھیں جی, جملہ صفحہ نمبر 31 پر. صفحہ نمبر 31 پر کہتے ہیں جملہ اسمیہ و فعلیہ کی تمرین. جملہ اسمیہ و فعلیہ, کچھ جملہ اسمیہ ہوں گے, کچھ فعلیہ ہوں گے. اللہ اکبر اسمیہ. ترکیب فٹافٹ کریں ایسے. لفظ اللہ, اللہ مبتدا نہ کہیں, ذرا تھوڑا سا سوئے ادب ہے. لفظ اللہ مبتدا, اکبر خبر, ٹھیک ہے. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. چلیں جی آگے. القیامت آتیۃ, قیامت آنے والی ہے. القیامت موصوف. دیکھیں آپ نے پیچھے پڑھا ہے, شروع میں معرفہ آ جائے, الف لام والا نام آ جائے, معرفہ آ جائے, وہ مبتدا بنتا ہے. اور مبتدا جب آپ نے کہا فٹافٹ جملہ اسمیہ کہیں گے. آئی بات سمجھ؟ شروع میں فعل آ جائے تو جملہ فعلیہ بنتا ہے. بس فعل ماضی ہو خبریہ بنے گا, فعل مضارع ہو خبریہ بنے گا, فعل امر نہیں ہو انشائیہ بنے گا. دیکھیں میں نے کلیہ بتا دیا آپ کو, سمجھ گئے بات کو. چلیں جی. انتم جاہلون, انتم اس میں ضمیر ہے. آپ کو پتا ہے اس میں ضمیر بھی شروع میں آ جائے تو بنتی ہے مبتدا. جاہلون اس کی کیا بنے گی؟ خبر. چلیں جی, مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ. اللہ ولی المؤمنین, اللہ دوست ہیں. ہاں جی, اللہ دوست ہیں کس کے؟ مومنوں کے. لفظ اللہ مبتدا, ولی المؤمنین مرکب اضافی, مرکب جی مرکب اضافی خبر. مبتدا خبر سمجھ کے جملہ اسمیہ خبریہ. الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. الطہور مبتدا, شطر الایمانی مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر, مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اچھا جی آگے. زید اخو زینب, زید بھائی ہے کس کا؟ زینب کا. جی زید مبتدا, اخو مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ذالک جزاء الظالمین, یہ وہ بدلہ ہے ظالموں کا. ذالک اس میں اشارہ مبتدا, جزاء الظالمین کا کے کی مرکب اضافی خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. حج البیت فرض, بیت اللہ کا حج مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, فرض خبر, فرض خبر. خلق اللہ الانسان, پیدا کیا اللہ نے انسان کو. جی فعل فاعل مفعول, میں نے نئے کو بھی کہا ہے, آپ کو سمجھایا تھا. کتبت بالقلمی, کتب فعل, تو فاعل, بالقلمی جار مجرور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ضمن اللہ رزق کل احد, ضمانت اٹھائی اللہ نے ہر ایک کے رزق کی. زمینہ زمینہ یزمن, سمیہ یسمع. زمینہ فعل ماضی, اللہ ہو فاعل, آگے مفعول دیکھیں. کس کی ضمانت اٹھائی؟ رزق مضاف, رزق ہر ایک کے رزق کی, ہر ایک کے رزق کی, کاکے کی دو مطلب آئے تھا. دیکھیں رزق مضاف, کلی پھر مضاف, احد مضاف الیہ. اب ریورس گیر ریورس لگائیں. مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ, رزق مضاف کا, رزق مضاف آپ نے مضاف الیہ کو لے کر پیچھے آ گیا مفعول بھی. ترکیب میں جاتے آگے ہیں, پھر ریورس گیئر لگا کے پیچھے آتے ہیں. کس میں؟ مرکب اضافی توصیفی وغیرہ ان میں خاص طور پر آگے جا کے پیچھے آتے ہیں. آگے چلیں. المسلمون صادقون, مسلمون مبتدا, صادقون خبر, جملہ اسمیہ خبریہ. حمزہ سید الشہداء مبتدا, سید الشہداء مرکب اضافی خبر.
ٹھیک ہے. فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ سیدۃ مضاف النساء مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر. اگر آپ پوری عبارت پڑھیں سیدۃ نساء اہل الجنہ یہ کئی مضاف مضاف الیہ بنیں گے. سیدۃ ایک مضاف, سید النساء دوسرا مضاف, اہلی تیسرا مضاف, الجنتی مضاف الیہ. تو موڑ سی رہا ہوں مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف خبر آ سمجھ آ رہی ہے. اچھا آگے اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی. اعبدوا فعل امر اتفاق تھا تک سارے خبری آئے ہیں. اچھا خیال کریو اور امر آگے انشائیہ کیا آ گیا جی انشائیہ میں. اچھا اسی طرح جو ہے اعبدوا فعل امر واو ضمیر بارز اس کا فاعل, واو ضمیر بارز اس کا جو ساتھ لگا ہوا ہے. ربا مضاف کم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعول بھی ملائیں جی. فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خیر ادھر نا فعلیہ امریہ انشائیہ. فعلیہ تاکہ پتہ تو لگے کہ انشائیہ بھی گڑی قسم ہے. امریہ انشائیہ. آگے چلیں. انزل الناس منازلہم اتارو لوگوں کو ان کے مرتبوں پر. کیا مطلب ہے خام وہاں دونیا بانی کا آسمانہ تھا نہ چاڑو. تو کسی کا جو مرتبہ ہے اپنے بغض کی وجہ سے گھٹاؤ بھی مت, اور اپنے فرقے اور اپنے ذاتی مفاد میں کسی کو کافر مرتد اور قادیانی بھی نہ بناؤ. اچھا آئی بات سمجھ. آج کل لگا ہوا ہے کہاں اللہ معاف فرمائے اللہ ہدایت دے سب. تو انزل الناس منازلہم اتارو لوگوں کو ان کے مرتبوں پر. ٹھیک ہے. انزل انزلو فعل امر فاعل کون ہے کیا ہو اتارو لوگوں کو. انزلو وہ ساتھ لگے دے یہ تو سوتا بھی کڑے اعبدوا میں. واو ضمیر بارز واو ضمیر بارز. الناسا لوگوں کو فعل آپ کا واقع ہو رہا ہے نا اتارنے کا کس پر ناس پر مفعول بھی الناس مفعول بھی. ان کے مرتبوں پر ان کے منازلہ مضاف ہم مضاف الیہ مضاف الیہ مفعول بھی دوم مفعول بھی دوم. الناس مفعول بھی اول. فعل فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ امریہ انشائیہ. قرأ سعید الکتابہ سعید الکتابہ. جب آپ سعید کسی اس میں منون کو, اس میں منون کیا ہوتا ہے تنوین والا, اس کو جب آپ آگے کسی کے ساتھ ملاتے ہیں خاص کر معرف باللام کے ساتھ تو اس کے ساتھ نیچے نون قطنی لاتے ہیں. فنون قطنی نکا جنون ٹیڈی نون نکا جنون ٹیڈی نون. تو کیا پڑھتے ہیں قرأ سعید الکتابہ سعید الکتابہ. قرأ فعل ماضی سعید کس نے پڑھا سعید نے پڑھا. سعید کیا بنے گا فاعل. کس کو پڑھا پڑھنے کا فعل اس پر واقع وہ کیا بنا جس کو آپ ورب سبجیکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. فعل فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے دیکھیں ترجم الجمل الآتیہ. ترجم ترجم جی ترجمہ کرو. الجمل جملہ کی جمع ہے جمل. جملہ کی جمع ہے جمل نہیں کہنا جمل اونٹ کو کہتے ہیں جنگ جمل. جمل جملہ کی جمع ہے جمل. آئی بات سمجھ. الآتیہ آنے والا. اچھا جی آنے والے. اب دیکھیں جملہ کی صفت ہے الآتیہ آنے والا. ملائیں جی ترجم ترجم کیا بنے گا پہلے امر. ترجمہ یترجم ترجمتن فہو مترجم. ربائی آپ نے ثلاثی مجرد پڑھ لی ہے نا, ثلاثی مزید بھی پڑھ لیے ہیں, 14 افعال پڑھ لیے ہیں, ربائی مجرد پڑھ لی ہے. فعلل یفعلل فعللتن یفعلل ہے اکڑ لال ہے. فعلل یفعلل زلزل یزلزل زلزل پڑھا ہے نا. وہی ہے ترجمہ یترجم ترجمتن فہو مترجم. اس سے امر نکلا ہوا ہے ترجم ترجمہ کرو. الجمل الآتیہ آنا والے جملہ تھا یہ اس پہ واقع دیہات میں آتا ہے ترجم الجمل الآتیہ. ٹھیک ہے. ترجمہ اب ترجم فعل جی فاعل نکالیں.
واحد امر سے اندر سے نکلا کرتا ہے انتا. اس رب میں کیا نکلتا ہے انتا. ترجمے میں کیا نکلے گا انتا فاعل. الجملہ موصوف الاتیہ صفت. موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. دیکھیں الجملہ کے اوپر مفعول ہونے کی وجہ سے کیا ہے نصب, تو اس کی صفت پر بھی کیا ہے نصب, کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہو گیا ترجم کا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ امریہ انشائیہ. اسألوا اہل الذکر. اسألوا سأل یسأل فتح یفتح. اسألوا پوچھو. فعل امر فاعل نکالیں بہت ساتھ لگا وہ بارش. اہل الذکر ذکر والے. اہل الذکر سے مراد ہے اہل العلم علم والوں سے پوچھو. کس سے پوچھو علم والوں سے کہا ہے. ہمارے ہاں یہ کہا ہے کہ جس کو مسئلہ جس کا رومال باید ہوا ہے یہ کوئی علامہ لگتا ہے. کوئی لوگ پیدائشی علامے ہونے پیدائشی علامے جمدے علامے. اب وہ رومال والے سے مسئلہ پوچھا, رومال والے نے اپنی عزت بچانی تھی, اس نے بتا دیا مسئلہ غلط بتایا. آئی بات سمجھ. یا حافظ صاحب تھے یا صرف قاری صاحب تھے یا عالم تھے لیکن مستند عالم نہیں تھے یا نصیب پچدیا سے مختلف. اب یہ اس طرح نہیں. قرآن کہتا ہے جب مسئلہ پوچھو اسألوا اہل فاسألوا اہل الذکر ای اہل العلم. اہل علم سے پوچھو. اہل علم کون ہے اس کی تشریح بھی آپ دیکھ لیں. اہل علم کس کو کہتے ہیں. ہم نے جب مسئلے پوچھنے شروع کیا ہر غیر نہ تو خیر ہے اور سوشل میڈیا سے ہر بیٹھا ہوا وہاں جو بول رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے, اس سے ہم نقصان ہوتا ہے. کیونکہ علم سینہ بسینہ تلمس سے زانو تلمس طے کرنے سے زندگی کے ایک بڑا حصہ لگانے سے اور استنادی علم سندی علم لینے سے آتا ہے. سندی کا مطلب سینہ بسینہ آپ کے استاد پیچھے تک آپ علیہ السلام تک موجود ہو اور اس کی وہ درست اور صحیح تعبیرات اور تشریحات کے ساتھ علم آپ تک پہنچا رہے ہو مدارس میں جیسے. اور استنادی کا مطلب پختہ علم ہو, ہدایت کا سبب ہو. اور اگر آپ ان دو چیزوں کا خیال نہیں کریں گے, نہ استنادی نہ سندی, آپ کہیں گے جدھر سے اٹھاؤ اور اپنی طرف سے ایک حدیث بنا دی ہے چھپی حکمت اس مومن کا جو کیا کہتے ہیں جہاں سے ملے تو وہ چھپا ہوا اس کو اٹھا لے, گمشدہ پونجی ہے. آئی بات سمجھ. تو پھر آپ اس طرح چل جائیں تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. پھر آپ کبھی ایک جگہ اٹکے ہوں گے, سوئی اٹکی ہوگی, کبھی دوسری جگہ ٹانگ اٹکائی ہوگی اور آپ کہیں بھی ہدایت پہ ٹھہر نہیں سکیں گے, نہ آ سکیں. جی کون بھائی صاحب؟ ہاں سر چلیں جی چلیں ٹھیک ہے. یہ اسألوا اہل الذکر اسألوا فعل امر انت اور اس کے اندر جو ہے واو ضمیر بارز اور اہل الذکر مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا کیا ہے مفعول بھی ہی ہے. اور آگے ما آبا رسول اللہ آخری بات کر لیتے ہیں کیونکہ آگے ٹائم نہیں ہے. ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عیب لگایا آپ علیہ السلام نے طعامن کسی کھانے پر. حدیث میں آتا ہے نا, ترمذی میں بھی غالباً موجود ہے, آپ علیہ السلام کے سامنے جو کھانا آتا تھا کھانا چاہتے کھا لیتے. اگر اس میں کوئی مسئلہ بھی ہوتا تو آپ اس کے سامنے واضح نہیں کرتے تھے کہ پکانے والے نے کتنی محنت سے پکایا ہوگا, جیسے پکایا ہے. آپ عیب نہیں نکالتے تھے, ہماری طرح نہیں ڈھونڈ کے کی تھے یہ بھی تھوڑا ڈر ہو. آئی بات سمجھ. وہ فلاں ایسے نہیں, عیب نہیں نکالتے. کھانا ہوتا کھا لیتے, نہیں تو چھوڑ دیتے, لیکن عیب نہیں نکالتے تھے. اچھا جی, تو ما آبا یعیبو عیب نہیں نکالتے تھے. ضربا یضرب ما نافیہ, آبا فعل ماضی, آبا فعل ہاں جی. تو عیبا فعلا, یعیبو آبا یعیبو ضربا یضرب. رسول فعل ہو گیا فعل ماضی. رسول اللہ اللہ کے رسول مضاف مضاف الیہ سے مل کر مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل. نہیں عیب نکالتے تھے نا, عیب کون نہیں نکالتے تھے, فاعل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ کیا بنیں گے پھر مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل. لیکن آپ کس طرح بنائیں گے ان کو, یہ فاعل بن گئے. کیا بن گئے فاعل. فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں تو امن ساتھ ملائے نا, تو امن کیا ہے مفعول بھی, فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنائیں. تو آپ نے علم النحو میں اس میں پڑھا ہوگا جملے کی قسموں میں سے ایک جملہ معترضہ پڑھا ہوگا. کیا پڑھا ہوگا جملہ معترضہ. معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں دعائیہ بد دعائیہ جملہ جو آ جاتا ہے,
قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ٹھیک ہے جی. ہوا ابو لہب لعنت اللہ لعنہ اللہ. ٹھیک ہے. ہوا ابو جہل لعنہ اللہ. تو جب ہم اس طرح کے لفظ بولتے ہیں یہ دعائیہ بدعائیہ جو ہوتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہوتے ہیں, ان کی الگ سے ترکیب ہوتی ہے الگ تھلگ. تو اب کریں, آپ نے ترکیب پوری کر لی ہے, اب اس کی ترکیب کریں. صلی اللہ صلی فعل ماضی, صلی یصلی تسلیتاً باب تفعیل ہے, باب فعل. اللہ اللہ, علیہ علی جار مجرور مل کر اسی صلی اللہ کے ساتھ متعلق, فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر, جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر, کیونکہ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا کس میں آتی ہے؟ انشائیہ میں آتی ہے. معطوف علیہ واو حرف عطف, وسلم سلم اللہ سلامتی بھیجے, یہ بھی دعا ہے. سلم فعل ہے اور ہوا ضمیر فاعل ہے اس کے اندر. فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ انشائیہ ہو کر اس کے ساتھ معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ. چل باقی کر انشاءاللہ.